नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अन्ता खैरु मन ज़क्काहा अन्ता वलियुहा व मौलाहा। ए अल्लाह, मेरे नफ्स को इसका तकवा अता कर और इसको पाक रख। तू ही इसको बेहतरीन पाक करने वाला है, तू ही इसका वली और मौला है। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी हुई किताब पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबियों पर उतारी हुई किताबों पर ईमान लाते हैं और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। प्यारी बहनों, अगर हम सूरत अल-बक़रा का तर्जुमा देखें तो हमें तो लगेगा कि ये बहुत आसान तर्जुमा है। ये किताब है, हम जानते हैं कुरान मजीद एक किताब है, इसमें कोई शक नहीं, यानी अल्लाह की तरफ से आई है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। और ये लोगों को हिदायत देने वाली है, रास्ता बताने वाली है। और जो लोग गैब पर बिन देखी बातों पर ईमान रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और जो कुछ अल्लाह ने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं, अगर हम इसको सिर्फ़ लफ्ज़ी मायने देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमें कुरान मजीद की समझ आ रही, आगे चलते जाएं, पढ़ते जाएं, ठीक है ना। और इसी तरह ये एक लाइन है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी हुई किताब पर और हदीस पर और आपसे पहले नबियों पर ईमान लाते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं। तो आप कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इन सब बातों को मानती हूँ। लेकिन आप ये देखें कि कुरान मजीद में बारहा मकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी आयत में गौर करो, मेरी आयत में गौर व फ़िक्र करो। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ, सूरत अल इमरान का आखिरी रुकू है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिल उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। यकीन मानो आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और दिन और रात के आने जाने में अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं, जो खड़े और बैठे और करवटों पर लेट के अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं कि ए हमारे रब, तूने ये बेकार नहीं बनाया। प्यारी बहनों, कुरान मजीद में अभी तो सिर्फ ये एक आयत है, बारहा मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी आयत में गौर करो, मेरी निशानियों में गौर करो। इससे हमें साफ पता चलता है कि अगर हम कुरान मजीद को एक आम दुनिया की किताब की तरह पढ़ेंगे तो कभी भी हम इसको समझ के नहीं पढ़ सकते। इसके अजाइबात पर, इसके मोजज़े होने पर हम कभी भी गौर नहीं कर सकते जब तक हम इसके एक एक हर्फ पर गौर नहीं करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सिर्फ़ 9 साल लगा दिए थे सूरत अल-बक़रा को समझने में। वो सहाबी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्त थे, जिनकी मौजूदगी में वही उतरती थी और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से सुनते थे, लेकिन उन्होंने समझने में 9 साल लगा दिए। किस तरह से कि वो एक आयत सुनते थे और उसको अपनी ज़िंदगी पे शामिल करते थे। जब वो देखते थे कि मैंने अल्लाह का ये हुक्म मान लिया है तो फिर अगली आयत पे जाते थे। अगर हम उनकी हालात ज़िंदगी देखें और अपना देखें
کہ ہم لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بس قرآن مجید ہم آگے جائیں، آگے کیوں نہیں جا رہی، اگلی آیت کیوں نہیں پڑھ رہی، تو یقیناً ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ سوچیں کہ کیا میں اس کو دنیا کی کتابوں کی طرح لے رہی ہوں؟ یاد رکھیں، دنیا کی پوری کتاب ایک آپ نصاب کی پڑھتی ہیں تو سال کے بعد ایگزام دیتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کتاب کی ایک آیت پڑھ کے اس کا میننگ آپ نے سمجھ لیا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا تو سمجھ لیں آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو ٹائم دیں، اور یہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گی، جتنی دفعہ آپ سنیں گی، اگر آپ میری آڈیو بھی بار بار سنتی ہیں تو آپ کو ہر دفعہ ایک نیا پوائنٹ سمجھ آئے گا کہ ہاں ذالک الکتاب اس کا کیا مطلب ہے۔ صرف اس لفظ سے ہی آپ آگے نہ جا پائیں گی۔ اور صرف میں یہ نہیں کہتی کہ میری آڈیو سنیں، اگر آپ کے گھر میں تفاسیر موجود ہیں ضرور ان کا بھی مطالعہ کریں، ایک ایک لفظ پہ فوکس کریں، اور اس چیز کی جلدی بالکل نہ کریں کہ ہم آگے جائیں، ہمارا پہلا سپارہ ختم نہیں ہو رہا، بالکل اس بات کا نہ سوچیں۔ اگر یہ شروع کی سورۃ البقرہ کی 7 آیات سمجھ آ گئی ہیں نا تو سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ شیطان آپ کو ضرور سمجھائے گا، بہکائے گا کہ نہیں اتنی لیٹ، لیکن آپ نے تحمل سے، صبر سے، برداشت سے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس وقت جو ہم تفسیر کر رہے ہیں وہ سب سے شارٹیسٹ تفسیر ہے۔ اگر آپ علماء کرام کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو ایک ایک لفظ پہ انہوں نے 4 دن لیکچر دیا ہے، لیکن ابھی چونکہ بگننگ ہے، آپ سب سٹارٹ میں ہیں، بہت سی آپ سے ممبرز ایسی ہیں جنہوں نے قرآن مجید پہلے ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہیں، اس لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر بات کی جائے لیکن جامع و مکمل ہو، تاکہ کچھ حد تک ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ جہاں پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو پھر میں بات کو رپیٹ بھی کرتی ہوں اور ایک نئے پوائنٹ سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ اس شروع کی آیات میں دیکھیں کہ شروع کی آیات میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس بات کا ہے؟ پر ایمان لانا، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا یا صدقہ خیرات کرنا۔ اب آپ دیکھیں ان جگہوں پر حج و آخرت کا ذکر، حج کا ذکر نہیں ہے، جہاد کا ذکر نہیں ہے، تو بعض لوگ یہ اس چیز سے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ہم صرف ان 3 باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور صرف ان 3 باتوں، اسلام کا مطلب ہی صرف یہ 3 باتیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک اعرابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگا۔ اعرابی تھے گاؤں کے دیہاتی لوگ۔ جب اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ایسی کوئی بات بتائیں، ایسا کوئی کام بتائیں کہ جس کو میں کر کے فلاح پا سکوں، کامیابی حاصل کر سکوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں، لیکن نفلی عبادت، نفلی نمازیں اگر تم پڑھ لو گے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا، تو اس اعرابی نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ نے بتایا اور اس نے سوال کیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں 3 باتوں کے علاوہ کچھ نہیں بتایا۔ جب وہ اعرابی وہاں سے اٹھ کے جانے لگا کہ میں ان 3 باتوں سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کچھ کم کروں گا، اور وہ کہتے ہوئے چلا گیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو، اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے۔ بعض لوگ قیاسی کرتے ہیں، یہ حضرت طلحہ عبداللہ عبید اللہ کی روایت تھی۔ بعض لوگ قیاس کرتے ہیں کہ بس یہی کام کریں، باقی رکن چھوڑ دیں، صرف انہی چیزوں سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب وہ ان تینوں چیزوں پر عمل کرے گا تو پھر لازمی بات پہ اس کو جب موقع ملے گا وہ باقی پر بھی عمل کرے گا۔ جیسے اگر اس کو ملتا، اس کی استطاعت ہوتی تو وہ حج بھی کر لے گا۔ اسی طرح نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، خیرات کرے گا، تو یقیناً وہ جہاد کے موقع پر بھی اپنی ضرورتیں پوری کرے گا اور لوگوں کی مدد کرے گا، لوگوں کا احساس کرے گا۔ یعنی
ان 3 باتوں پہ عمل کرنے سے جب وہ نیکی کے راستے پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ باقی کام بھی کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے